الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہمارا یہ سیشنز چل رہے ہیں اور ترتیب یہ عقائد کے اوپر چلی آ رہی ہے، اور عقائد 7 ہیں اجمالاً۔ سب سے پہلا عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام فرشتوں پر، اللہ نے جتنے بھی کتابیں نازل کی ہیں ان تمام پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام منتخب کیے ہیں ان تمام کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح والیوم الآخر، اور جو آخری دن ہے اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو، اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ تمام انسانوں جنات کو زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے اللہ رب العزت ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، بعض لوگوں کے اوپر رحم کر کے ان کو معاف فرما دیں گے۔ تو وہ جو قیامت والا دن ہے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور قیامت کے دن کچھ واقعات جو پیش آئیں گے، جو احادیث مبارکہ کے اندر جن کا تذکرہ ہوا ہے ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، اور یہ بات عرض کی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عظمیٰ، جو سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے، وہ بھی مخلوق کو نصیب ہوگی۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی سفارشیں بھی کریں گے، اور من جملہ ان میں سے کہ پل صراط کے اوپر جو لوگ گزر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اعمال کی وجہ سے وہ پار نہیں ہو سکے، وہ نیچے گرنے والے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہاں اللہ کے حکم سے، اجازت سے ان کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد حوض کوثر کا موقع آتا ہے، قرآن کریم نے بھی انا اعطیناک الکوثر، اور حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی ترغیب دی ہے، اس کی بڑی ہی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے، اور اس کو تفصیل سے میں نے ذکر کر دیا ہے پچھلے سیشنوں کے اندر۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہاں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے اندر ان کو جگہ نصیب فرمائیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 قسم کے آدمیوں کا
ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا امام عادل، کہ وہ ذمہ دار، وہ امام جو اپنے تمام معاملات کے اندر انصاف کرتا ہو۔ اور پھر فرمایا وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہو۔ دو ہو گئے۔ تیسرے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ آدمی کہ جس کا دل لگا ہوا ہو مسجد کے ساتھ، جو ہی مسجد کے ماحول سے وہ نکلتا ہو تو وہ پریشانی کی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اب وہ پاکیزہ ماحول تھا، گناہوں سے پاک تھا، اب باہر کی دنیا کے اندر آ کر وہ دیکھتا ہے کہ یہاں ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں اور ان گناہوں کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ تو اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں فوراً مسجد والے ماحول کے اندر چلے جاؤں اور وہاں اپنا وقت، اپنی زندگی وہیں اس حالت کے اندر گزاروں۔ اور بعض علماء اس کی تفسیر اس انداز کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ میں ادھر ہی بیٹھا رہوں تاکہ اگلی نماز کے لیے، اگلی عبادت کے لیے میں تیار رہوں۔ تو مطلب اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ اتنا لگا ہوا ہے کہ جو ہی ایک عبادت ختم ہوتی ہے تو وہ دوسری عبادت کے لیے تیار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں اس مطلب کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو تیسرا جیسے میں نے عرض کیا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تو وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو۔ چوتھے قسم کے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ دو آدمی کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایک دوسرے کی عزت، احترام، ایک دوسرے کے اچھے انداز کے اندر رہتے ہوں، اور وہ کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتے، کسی اپنی لالچ یا خود غرضی یا کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ یہ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ان کی جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رضا کی وجہ سے، اور وہ جب ایک دوسرے سے جدا الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوتی، تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہو۔ اگلے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے ملنے کے لیے جاتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور یہ شخص بھی راضی ہو جائے، اس کا دنیاوی، مالی، جائیدادی کسی قسم کی لالچ اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کسی آدمی کے پاس اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھو، اگر نہیں رکھے تو یہ ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں اگر یہ ناراض ہو گئے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، کل میرا کام نہیں نکلے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو انسان کے لالچی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دوسرے کے ساتھ اس لیے رابطہ رکھتا ہے کہ یہ کام کے اندر یہ مجھے کسی دن کام آئے گا، یا اس کی سفارش مجھے اس کی ضرورت ہوگی، یا اس کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی مجھے ضرورت ہوگی، یا اس کی یہاں میں کام کرتا ہوں، یہ مجھے اچھے یعنی کام ہلکا مجھے دے گا، میرا لک آفٹر کرے گا۔ انسان کی اپنی بعض اوقات لالچ ہوتی ہے، آج میں نے اس کو اس لیے ہانڈی بھیج دی، کل وہ مجھے بھیجیں گے، یا میں ہانڈی اس لیے یا کھانا پینا اس لیے بھیج رہی ہوں یا بھیج رہا ہوں، یا اس کو سوٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے یا پچھلے سال مجھے بھی دیا تھا، آج اس کے بچوں کو اس لیے میں پیسے دے رہا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو فلاں موقع کے اوپر 10 پاؤنڈ دیے تھے، ان کی شادی ہوئی تو اس کو 20 پاؤنڈ دے دیے، وہ اس لیے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں 20 پاؤنڈ دیے تھے، اب ہم ان کو بدلے کے طور پر دیتے ہیں۔ تو یہ بدلہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپس کے اندر جو تعلقات رکھتے ہیں، چاہے کسی کی یہاں کھانا بھیجنا ہو، کسی کی یہاں کوئی کپڑے بھیجنے ہوں، کسی کی یہاں اچھے تعلقات، کسی کی ملاقات کے لیے جانا ہو، تو اس کے اندر آپ کا ہمیشہ
آپ کا مد نظر، آپ کی نیت ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ میں کام یہ اس لیے کر رہا ہوں، یہ اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں کہ اس کے اندر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے تو ابتدا میں ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہماری یہ عادت نہیں ہے۔ تو ابتدا میں اپنے آپ کو عادی بنانا کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضامندی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو انسان جب اپنے آپ کو ٹرین کرتا رہتا ہے، بار بار اس طرح کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو ہی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہوگا۔ کسی فقیر سے گزرتے ہوئے اس کو 2 روپے دے دیے تو ابتداً تو اس لیے دے رہا تھا کہ وہ بار بار آپ ادھر سے گزرتے ہیں تو بھائی اس کو کچھ روپے دے دو، کوئی پاؤنڈ دو، یا اس کو 5 پاؤنڈ دے دو، تاکہ یہ بار بار کپڑے کھینچتا ہے یا بار بار تنگ کرتا ہے، یا یہ مجھے سمجھے گا کہ یہ وہ مالدار آدمی ہے مجھے کچھ دیتا نہیں، تو وہ ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دینے سے پہلے اپنی نیت کو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے گا، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب خوش ہو جائے، آخرت کے اندر مجھے اس کا ثواب ملے، 1 مرتبہ کریں گے، 2 مرتبہ کریں گے، 3 مرتبہ کریں گے، کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ انسان کی پھر عادت اس انداز کے اندر بن جاتی ہے کہ اور دنیاوی جو اصول ہیں یا دنیاوی جو لالچیں ہیں وہ انسان کے ذہن کے اندر پھر نہیں آتی، بلکہ پھر اس وقت جو بھی کام کرتا ہے اس وقت سوچتا ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہوگا، اللہ اس سے راضی ہوں گے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ بھائی اگر میں اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا تو یہ ناراض ہوں گے، اور کل اگر میں بیمار ہوا تو میرے پاس نہیں آئیں گے۔ یا بعض اوقات لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کل جب میں بیمار تھا، 1 مہینہ پہلے جب میں بیمار تھا، سال پچھلے میں بیمار تھا تو ہسپتال کے اندر میرے پاس آیا تھا، اب مجھے بھی جانا ہوگا۔ میرے پاس وہ کھانا پینا لے کر آئے تھے، الحمدللہ، تو میں جب ہسپتال میں تھا تو میرے پاس وہ کھانا پینا لے کر آئے تھے، اب جب میں ان کے پاس ہسپتال جا رہا ہوں یا ان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بھی کھانا پینا لے جانا ہوگا۔ تو یہ ایک قسم کی بدلہ والی مینٹالٹی، بدلے والی ذہنیت انسان کی ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر انسان آل دا ٹائم ڈیفینس کے اوپر ہوتا ہے کہ اگلے نے یہ کام کیا اب مجھے بھی کرنا ہوگا، اور فلاں نے نہیں کیا مجھے اب نہیں کرنا ہے۔ تو آل دا ٹائم پھر انسان یہ کرتا ہے کہ اس کے کام کو ٹٹولتا ہے، اس کے کام اور انسان پھر ایک قسم کے لالچ کے اندر نہیں بلکہ سٹریس کے اندر، ایک قسم کی ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے، سٹریس کے اندر، کہ اس کے ساتھ اس نے 2 مرتبہ نہیں کیا، آج تک وہ کرتا رہا، آج نہیں اس نے کیا اب میں بھی نہیں کروں گا، اور فلاں جو ہے اس کی بیٹی نے تو کیا تھا، اس کے باپ نے نہیں کیا تھا، اس کے بیٹے نے کیا تھا، اب اس کے ساتھ میں اس طرح کروں۔ اور یہ ایک قسم کی پورا دن انسان پھر جب بھی کسی کی ملاقات کے لیے، فون کے لیے، خیر خبر لینے کے لیے، ہر چیز کے اندر پھر یہ ٹٹولتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا میں بھی یوں کروں۔ اور پھر ذہنیت اس طرح بن جاتی ہے کہ ہمیشہ پھر انسان اسی بدلے کے اندر اور اللہ کے لیے کرنا یہ انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، اور یہ ایک شیطانی انداز ہے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم جو کام کرو کسی اور آدمی کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرو، اللہ کے دکھلاوے کے لیے نہ کرو۔ شیطان کا یہ مقصد ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو، اللہ کے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو بھی کام کرو تم مجھے یعنی اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ جب میں بیمار تھا وہ میرے پاس آئے تھے یا نہیں آئے تھے مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ آج وہ بیمار ہے تو مجھے ان کے پاس اس لیے جانا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی ہی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے، چاہے اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے، 5 منٹ بیٹھے، 10 منٹ بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے، لیکن اگلے کے پاس جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے، فرمایا جب اس کے پاس صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں،
اور فرشتے جو ہیں وہ پاک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور جو شخص شام کے وقت جاتا ہے کسی کی بیمار پرسی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات آپ دن میں نہیں جا سکتے، ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، وزٹنگ ٹائم ایوننگز کے اندر ہوتا ہے، شام کے وقت ہوتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، 5 منٹ بیٹھتے ہیں، وہ گھر پر ہے، آپ 5-10 منٹ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل کے اندر ہو کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص شام کے وقت کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، انسان کسی نیک آدمی کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، اور انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ پاک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، انہوں نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں، کبھی انہوں نے گناہ کیے نہیں، اور ان کی دعا ضرور اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ اور یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 1000 فرشتے نہیں بلکہ 10,000 نہیں بلکہ 70,000 فرشتے، 70,000، 70,000 فرشتے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یہ شخص وہ کسی اور کے پاس گیا تھا اور یہ اس کے پاس گیا تھا اس کی بیمار پرسی کے لیے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد اس حدیث پاک سے جو حدیث عرض کر رہا تھا کہ رجلان تحابا فی اللہ، 2 شخص وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، آپس کے اندر تعلقات رکھتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، تمام وہ اس لیے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے آج کے درس سے اگر اور کچھ نہیں تو اتنی بات ضرور رکھیں کہ آج کے بعد جو بھی ہم تعلقات رکھیں گے، کسی کی یہاں جوڑا بھیجا، کسی کی یہاں کوئی کھانا بھیجا، کسی یہاں مٹھائی بھیجی، اگر اس نے ختم کیا، اس کی شادی ہوئی، اس کی یہاں بچہ ہوا، تو وہ جو آپ مٹھائی بھیج رہے ہیں، وہ جو آپ ان کی یہاں کپڑوں کا جوڑا بھیج رہے ہیں، آپ ان کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، بچے ہیں آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو دینے سے پہلے فوراً 1 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو روک لو اور دل میں سوچو یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اب اس کے بعد دے دو۔ تیری نیت تیرا رب اسی وقت جانتا ہے، تیرے دل کے اندر یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو خوب جانتے ہیں۔ تو اس وقت جوڑا دے رہے ہیں کسی کو تو دل کے اندر فوراً سوچ لو کہ یہ میں جوڑا اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ خوش ہو جائیں گے، بھائی یہ لے جاؤ جوڑا اس کے پاس۔ آپ کسی کے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ نیت کر لو کہ میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، وہ ہندوستان سے، پاکستان سے یا آج کل حج سے آئے ہوئے ہیں، میں ان کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اور اس لیے جا رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، یہ صرف دل میں نیت کر لو، باقی اللہ تک چھوڑ دو۔ تو پھر دیکھو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں، نیکی کا، اچھائی کا، سلوک کا، اور آپ کو اللہ رب العزت کس طرح سکون نصیب کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، تو آپ کی کالوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اور اس حدیث کو ختم کریں گے۔ اس دوران اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آن دا اسکرین نمبر آیا ہوا ہے، تو آپ اس نمبر کے ذریعے رابطہ قائم جی کر سکتے ہیں۔ میں ہولڈ کال پہ کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے، ایسے کریں ذرا اپنا جو ٹی وی اسٹیشن ہے، ٹی وی جو ہے اس کو ذرا مدم کر دیں۔ آواز بند کر دوں؟ جی بند کر دو، بہتر، اب آواز آ رہی ہے۔ جی جی بولوں السلام میں؟ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم جی السلام۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ پچھلے ویک میں نے نا پوچھا تھا کہ مجھے تھرائسٹ ہے تو میری ٹانگوں میں زیادہ چل نہیں سکتی، تو میں حج کرنا چاہتی ہوں، عمرہ کرنا چاہتی ہوں، تو وہاں پہ کوئی ایسا ارینج ہوتا ہے کہ میں ایزی طریقے سے وہاں پہ جا کے اپنا فرض ادا کر سکوں؟ ٹھیک ہے۔ ایک کوشچن میرا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی کو گھومے ہوئے، میرا بھائی کا مینٹلی اپسیٹ تھا بڑی 30 سال سے، تو 10 سال ہو گئے وہ گم گیا ہوا ہے، وہ واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں نکل گیا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کے لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں اپنے جو ہمارے گزر گئے ہوتے ہیں بزرگ وغیرہ بڑے، تو کیا ہم اس کے لیے بھی یہی دعا مانگ سکتے ہیں؟ یعنی آپ کے بھائی آپ سے گم ہو گئے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا وغیرہ کرنا چاہتے ہیں؟
हाँ जी, अक्सर मैं जब दुआ मांगती हूँ उसके लिए दुआ करती हूँ, 10 साल हो गए वापस नहीं आया वो। तो हम कहते हैं पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है, तो हम उसके लिए कौन सी दुआ पढ़ें या हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए उसके लिए? ठीक, ये बेहतर 2 क्वेश्चन है मेरे। बेहतर, मोस्ट वेलकम। जी। सुनते रहें और इंशाल्लाह ज़रूर अर्ज़ करेंगे इसके ऊपर। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व जी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी मेरा सवाल है मुफ्ती साहब कि फजर की नमाज के बाद जो टाइम होता है जिसको तो आप सजदा नहीं कर सकते, ठीक है। और वो टाइम और एक असर के बाद जो टाइम होता है, इन दोनों वक्तों में अगर आप कुरान पढ़ें और जो कुरान में अगर सजदा आ जाए तो क्या वो सजदा आप उस टाइम पे कर सकते हैं? यानी कि फजर की नमाज सूरज तलू होने से पहले और असर की नमाज जब आपने पढ़ ली हो तो उसके बाद। ठीक है, ये मेरा सवाल है। बेहतर जी। आप सुनते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर इस सवाल का भी जवाब देंगे। हाँ, शुक्रिया। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम जी। बरकातुहू। सॉरी जी, मैं बात ये है कि अगर किसी इंसान से जवानी में गुनाह हो गए हों तो अल्लाह ताला उसको उसकी ज़िंदगी में ही उसको याद दिला दे कि तुमने ये बुरा काम किया, तो एक तो प्लीज़ आप उसकी माफ़ी के लिए कोई तरीका बताएं। दूसरी ये बात है कि सुकून कैसे आएगा। और तीसरी ये बात है कि अगर वो इंसान खाना काबा जाके हज उम्रा करके अल्लाह से बहुत बहुत माफ़ी मांगे तो क्या उसके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे और ठीक यकीन के साथ माफ़ कर देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर। आप सुनते रहिए और ज़रूर उसके ऊपर बातचीत ओके। करेंगे। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ऑन द एयर हैं। You're on Alright, the- okay. Assalamu alaikum Maulana Sahab, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं। मौलाना साहब, मैंने एक सवाल पूछना था। It's a really delicate subject. गो ऑन। My father recommended his niece for marriage for myself, ठीक है। and I refused. I refused that proposal, and my father thinks I have brought shame to the family, and उन्होंने सब नाता मेरे से कट कर दिया है, और he has basically like disowned me. So I just want to know, मैंने बहुत उनसे माफी, I have tried to ask for forgiveness from him for obviously upsetting him and hurting his feelings, but he has refused. So I just want to know my rights when it comes to picking a partner, and my parents' rights that they have for me. ठीक है, okay, no problem. Good question. Yeah. And it's very relevant. And inshallah, I Yeah. will definitely speak about that, inshallah. If you can just really clarify it for me, because it's really sensitive, and I am in a really confused position right now. I don't really know Islamically where I stand. Do I listen to my father? क्योंकि जहाँ पे उनकी suggestion थी वहाँ पे मेरा दिल नहीं था in Pakistan. So that's why I refused, and he thinks I've brought shame to the family. ठीक है, that's fine. Inshallah, I will definitely speak on this, inshallah. Right, No okay. question. Jazakallah. Okay, Thank you. ज़रूर। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे अपना 2 क्वेश्चन है। एक तो है कसर नमाज के हवाले से कि जब हम सफ़र पर जाते हैं तो सही कसर का क्या तरीका है, कि सिर्फ फर्ज में कसर करते हैं या सुन्नत मुक्ता होती हैं वो भी उसमें भी पढ़नी होती या नहीं पढ़नी होती? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, अपना मियाँ बीवी होते हैं, जब वहाँ पर हम उम्रा कंप्लीट हो जाता है कि क्या मैं अपनी बीवी के बाल काट सकता हूँ अपने बाल कटाने से पहले एहराम की हालत में? क्या ये जायज़ है या ये जायज़ नहीं है? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम जब अब किसी दूसरे शहर में जाते हैं, जब वो तो अब बाजमात नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब तो 4 फर्ज पढ़ाते हैं, तो हम कसर कैसे करेंगे उसे? प्लीज़ ज़रा ये तफसीलन ज़रा इसका जवाब दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ज़रूर, इंशाल्लाह। आप देखते रहिए और सुनते रहिए और इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, काफ़ी कॉलें हैं तो कोशिश करेंगे उनको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि कॉल इनकी ड्रॉप हो गई है। ऐसे करते हैं, इन सवालों के जवाब दे देते हैं इतनी देर में, वरना फिर रह जाएंगे, और फिर बाकी जो कॉलें आ रही हैं यू मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल ये हुआ था कि आपने पूछा कि आपकी टांगें जो हैं दर्द करते हैं और आप चल फिर ज़्यादा सकते नहीं, आप हज पर या उम्रे पर जाना चाहते हैं, तो आया वहाँ कोई बंदोबस्त है या नहीं? तो ऑफ कोर्स जैसे
اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ڈسیبل ہیں یا ان کو ابیلٹی نہیں ہے چلنے پھرنے کی، تو ان کے لیے فیسیلیٹیز ہیں، تو وہاں بھی فیسیلیٹیز ہوتی ہیں، وہاں ویل چیئرز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو جو ویل چیئر چلا سکتا ہو، آپ وہ یعنی آپ کو پش کر سکتا ہو، تو وہ بھی ہے وہاں بندوبست. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی اور نہیں ہے تو وہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خاصتاً جو طواف، کیونکہ سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح عمرہ کے اندر، اور اسی طرح جو سعی ہے صفا مروہ کی، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہاں کسی کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ آپ کو طواف بھی کرا دیتے ہیں ویل چیئرز کے اوپر، اور اسی طرح آپ کو سعی بھی کروا دیتے ہیں. اور باقی رہا حج کا مسئلہ، تو حج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سعی بھی ہوتی ہے، صفا مروہ بھی ہوتا ہے، لیکن باقی جو دیگر مزدلفہ، منی، عرفات وغیرہ ان جگہوں کے اندر جانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی ہے جو آپ کو ویل چیئر کے اوپر لے جائے وغیرہ، تو وہ فیسیلیٹیز، ویل چیئرز فیسیلیٹیز وہاں موجود ہوتی ہیں، تو آف کورس وہاں موجود ہیں. فی الحال ایسے کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر آپ کے جو باقی جو سوال ہیں ان کے جواب بریک کے بعد دیتے ہیں. فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں.